الحمد لله الحمد لله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں آسانیاں کی ہیں. آج اس کو دنیا کا سب سے مشکل کام بنا دیا گیا ہے. اس میں اللہ نے کتنی آسانیاں کی ہیں. آسانی کیا ہے؟ خیر الصداق ایسر، سب سے بہترین مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا ہو جائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نا مہر اگر 10 لاکھ سے کم لکھا نہ لوگ جائیں گے، یہ دیکھو کتنا بخیل ہے. اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں، زوجتک ما معک من القرآن. صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہ تیرا مہر ہے، جاؤ میں تیرا نکاح پڑھا دوں. اور ابو طلحہ کے ساتھ جب شادی ہونے سنیں کہ بھی کہاں میں مہر لیتی نہیں ہوں، یہ مسلمان ہو جائیں، اس کا اسلام ہی میرا مہر بن جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس پہ کم خرچ ہو. آپ نے اپنا ولیمہ بھی کیا تو کیسے کیا؟ آج مجھے اور آپ کو پریشانی لگ جاتی ہے، کیا بنے گا؟ بیٹی اور بیٹی کا نکاح کرنا ہے. یہ پریشانی لاحق اس وقت ہوتی ہے جب ہم شریعت کے مزاج کو پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی. ایسے میں نے آج تک دیکھا نہیں. آپ نے دیکھا کبھی کسی کا ناک کٹا ہو؟ چلو اگر کٹ جائے تو لگانا جائز ہے. آپ چاندی کا بھی لگا سکتے ہیں، سونے کا بھی. مذاق نہیں کر رہا. ایک شخص کا جنگ میں ناک کٹ گیا تھا، اس نے چاندی کا ناک لگوا لیا. تو یہ نوز لگوایا تھا تو پھر اس میں اسمیل پیدا ہوگی، تو اس نے سونے کا لگا لیا. تو اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے سونے اور چاندی کا ٹانک لگوانا، اور اس طرح کوئی چیز اگر ٹوٹ گئی ہے اور گر گئی ہے تو لگوانی جائز ہے، تو لگوا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے آپ نے کوئی بریکنگ نیوز میں نہیں پڑھا ہوگا کہ آج فلاں شخص نے شادی کی، بندہ بہت جو ہے وہ مالدار تھا، چونکہ اس نے فیصلہ کی اس کا ناک کٹ گیا ہے اور 5-6 ڈاکٹر ماشاء اللہ اکٹھے ہو گئے ہیں، بہت جلد اس کا لگا دیں گے. کبھی سنا آپ نے؟ حدیث کہتی ہے اولم ولو بشاۃ، ایک بکری کر لو. اور اللہ کے رسول نے اپنا ولیمہ کیسے کیا؟ سرتاج رسول ایک دعا کرتے آنکھوں کے سامنے گھومنے والے سارے پہاڑ سونا بن جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب ولیمہ کیا ہے التمر والعقد والسمن، کھجور، پنیر اور گھی. آپ گھر سے چند کھجوریں لے کے آئے، لا کے چادر میں ڈالی. کہتے ہیں من کانت عنده شیء فلیجئ بہ، میرے صحابہ آجو جس کے پاس کچھ چیز ہے لے آؤ تم بھی. کوئی پنیر لے آیا، کوئی مکھن لے آیا، ملا دیا، اوپر سے بارش آئی. کہتے ہیں کھاؤ یہ میرا ولیمہ ہے. آج میں ایسا عقل مند نالج سیکھ بیٹھا ہوں، سکلز اتنے ہیں کہ 10 سال تک میں مقروض رہتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی شادی کیسے دھوم دھام سے کی. اور حدیث کہتی ہے 2 دینار قرض تھا، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. شہید اتنی بڑی درجے کی بات ہے. فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. ہم 10 سال تک اپنے آپ کو قرض تلے دبا کے رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن شریعت کی آسانی پسند نہیں.